یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے کینیڈا میں رہنے والی ہماری ویور زرینہ نے۔ تو چلیے انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں ان کی آپ بیتی۔ میرا نام زرینہ ہے، میری پیدائش پاکستان میں ہوئی، میں یہیں پلی بڑھی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتی تھی۔ ان دنوں ہمارے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے اور ہم نے ایک پرانا گھر بہت کم کرائے پر حاصل کیا تھا۔ ابو سرکاری ملازم تھے اور ان کی معمولی سی تنخواہ میں ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ جب ہم نے اس گھر میں اپنا سامان شفٹ کیا تھا تب وہ گھر اچھا خاصا گندا ہو رہا تھا۔ اس کی اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد کئی دنوں تک میں اسکول نہ جا سکی۔ اس گھر میں بہت سا پرانا سامان تھا جو ہم نے اسی وقت نکال کر پھینک دیا تھا، مگر ایک صندوق ایسا بھی تھا جو پرانا ہونے کے باوجود مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں اسے پھینکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ لکڑی کا ایک پرانا طرز کا بنا ہوا صندوق تھا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اپنے والدین سے ضد کر کے اس صندوق کو گھر میں رکھنے کی اجازت لے لی۔ جس دن سے ہم اس گھر میں داخل ہوئے تھے تب سے خوفناک واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک روز میں اسکول سے گھر آئی تو بہت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے نہ جگائیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں لیٹنے چلی گئی۔ اندر جا کر میں نے اپنا اسکول بیگ ایک طرف پھینکا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے سوئے ہوئے پتہ نہیں کتنی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا ہو۔ میں سمجھی کہ امی ہوں گی۔ میں نے نیند میں ہی امی کو آواز دی اور کہا، کیا ہوا امی؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ میری نیند خراب نہ کی جائے، پھر آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ کوئی ضروری کام تھا؟ یہ سب باتیں میں آنکھیں کھولے بنا کر رہی تھی۔ اچانک مجھے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، زرینہ جلدی اٹھو، تمہارے نانا کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا ہمیں فوراً وہاں جانا ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ اسے سن کر میں اپنی نیند پوری نہ کر سکی۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دی اور گھبرا کر امی سے پوچھا، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نانا جان کو اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ امی آپ… میں آگے کہتے کہتے رک گئی اور حیرانی سے خالی کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہاں تو امی تھی ہی نہیں، تو اب تک میں کس سے باتیں کر رہی تھی؟ یہ سوچ کر میں کانپ گئی۔ میرے لیے ایک منٹ بھی وہاں رکنا مشکل ہو گیا۔ میں چیخ مارتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور چیختے ہوئے بھاگنے لگی۔ میں اس وقت تک نہیں رکی جب تک میں اپنے والدین کے کمرے میں نہیں پہنچ گئی۔ اس وقت تک میرے والدین بھی نیند سے جاگ گئے تھے اور میری چیخ پکار سن کر میری طرف ہی آ رہے تھے۔ امی مجھے چیختا چلاتا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے پوچھنے لگیں، کیا بات ہے زرینہ، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ سب خیر تو ہے نا بیٹا؟ میں روتے ہوئے بولی، کچھ بھی خیر نہیں ہے امی۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے انہیں پوری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئیں، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مزید ڈر جاؤں، اس لیے وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، تم ہمارے ساتھ ہی سو جاؤ۔ اس رات میں امی ابو کے پاس سکون سے سو گئی، مگر اگلے دن مجھے اپنے کمرے میں سونا تھا اور یہ سوچ کر ہی میری جان نکلی جا رہی تھی۔ میرا اسکول میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے تیسے چھٹی تک کا وقت گزار لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ پہلے تو مجھے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، مگر جب امی کے سمجھانے بجھانے پر اپنے کمرے میں چلی گئی تو مجھے ڈر لگنا خود بخود بند ہو گیا۔ وہ رات تو سکون سے گزر گئی، مگر آنے والے دن بہت بے سکون تھے۔ اب صرف میرے کمرے کا دروازہ ہی نہیں بلکہ سب کے کمروں کے دروازے
خود بخود کھلنے بند ہونے لگے تھے۔ کبھی کوئی کمرے کا دروازہ کھلنے بند ہونے کی شکایت کرتا تھا تو کبھی کوئی، مگر امی ابو ہم سب کو حوصلہ دیتے تھے کہ اگر ہم ڈرنا بند کر دیں گے تو یہ سب ہونا بھی خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ ہم نے ڈرنا کم کر دیا تو یہ واقعات پیش آنا بھی تقریباً ختم ہو گئے۔ مگر اب اس صندوق کو لے کر ہم سب پریشان رہنے لگے تھے۔ وہی صندوق جسے رکھنے کی میں نے ضد کی تھی، اب وہ رات کو خود بخود کھل جاتا تھا، اور ایسا اب روز ہی ہونے لگا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے وہ صندوق خالی تھا، مگر اب اس صندوق میں کچھ نہ کچھ عجیب و غریب چیزیں نکلنے لگی تھیں، جیسے کبھی مرے ہوئے پرندے تو کبھی خون ٹپکتا ہوا تازہ گوشت۔ گھر کے بلب خود بخود جلتے بجھتے رہتے تھے۔ وہ دن ہم پر بڑی آزمائش لے کر آئے تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے پھر کچھ برا ہونے والا ہے۔ پھر دروازے بند ہونا اور بلب جلنے بجھنے والے واقعات خود بخود بند ہو گئے، مگر یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اب جو بھی ہوتا تھا وہ صرف میرے ہی ساتھ ہوتا تھا، لیکن اب مجھے اس سب کی عادت ہو گئی تھی۔ میں کوشش یہی کرتی تھی کہ امی ابو سے اس کا ذکر نہ کروں، کیونکہ ان کے وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ اتنی جلدی نیا گھر ڈھونڈ سکتے، اس لیے میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کو میرے کمرے کی الماری خود بخود کھل گئی۔ اتفاق سے اسی وقت میری آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ تب میں نے اپنی الماری کے اندر ایک گرین شیڈو دیکھا۔ وہ سایہ جو ہرے رنگ کا تھا، وہ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ امی اٹھ کر آئیں تو میرے بتانے پر انہوں نے الماری کھول کر اچھی طرح اسے دیکھا۔ انہیں وہاں کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہیں دی۔ میرا کمرہ کافی بڑا تھا، اس کے ساتھ لگی ہوئی الماری بھی کافی بڑی تھی، جس کے ساتھ ہی وہ صندوق رکھا تھا۔ پھر ایک اور رات واقعہ پیش آیا۔ جب اس رات میں سوئی تو مجھے یاد ہے کہ الماری بند تھی، لیکن آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو الماری نہ صرف کھلی ہوئی تھی بلکہ اس میں وہی ہرے رنگ کا وجود نظر آ رہا تھا، جو میرے دیکھتے ہی دیکھتے باہر نکلا، اور اس سے پہلے کہ میں چیخ مارتی یا مدد کے لیے کسی کو بلاتی، اس نے اپنے منہ سے ایک خوفناک آواز نکالی جس سے میں پیرالائز ہو گئی۔ میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل سکی۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی اسی حالت میں پڑی رہی، پھر دوبارہ میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں نے اپنے والدین کو یہ بات بتائی تو انہوں نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے وہ گھر چھوڑنے میں دیر نہیں لگائی۔ میں شادی کے بعد کینیڈا شفٹ ہو گئی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی میں یہ سب یاد کر کے خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔